اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما قضى موسیٰ الاجل، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے پوری کر لی الاجل، مدت جو ان کے اور شعیب علیہ السلام کے درمیان طے ہوئی تھی، بکریاں چرانے کی مدت، وہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری کر لی. وسار بأہلہ، اور لے کر چلے اپنے اہل والوں کو. آنسا من جانب الطور نارا، تو انہوں نے دیکھا کوہ طور کے کنارے پر آگ کو. قال لأہلہ، انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا، تم یہاں ٹھہرو. انی آنست نارا، کہ میں نے دیکھا ہے آگ کو. لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید میں لاؤں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر. او جذوۃ من النار، یا کوئی انگارہ سلگھا کر، آگ کا کوئی ٹکڑا انگارہ. لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس آگ کو سینکو. فلما اتاہا، پس جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام وہاں، تو نودیا، آواز دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، من شاطئ الوادی الایمن، وادی کی دائیں طرف سے، فی البقعۃ المبارکہ، اس مبارک خطے میں، من الشجرۃ، اس درخت سے. ان یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور پہلا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھلایا گیا کہ کہا گیا کہ آپ ڈال دیں اپنی لاٹھی کو. فَلَمَّا رَآهَا، پس جب دیکھا انہوں نے اس لاٹھی کو، تو تہتز، وہ حرکت کر رہی تھی. کأنہا جان، گویا کہ وہ ایک بہت بڑا سانپ ہے، اژدہا بن گئی. ولا مدبرن، پشت پھیری موسیٰ علیہ السلام نے. ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اقبل، آپ آگے آؤ. ولا تخف، اور خوف نہ کھاؤ. انک من الآمنین، بے شک تم امن والوں میں سے ہوگے. اب دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھلایا کہ اسلک یدک، آپ ڈالیں اپنا ہاتھ، فی جیبی کا، اپنے گریبان میں. تخرج، وہ ہاتھ نکلے گا، بیضاء، سفید روشن ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی بیماری کے. وضمم یدک، ملاؤ اپنی طرف، جناحک، اپنے دونوں بازوؤں کو، من الرہب، خوف سے. فذانک برہانان من ربک، پس یہ دو سندیں ہیں، دو دلیلیں ہیں تمہارے لیے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے. الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے. یعنی جب آپ فرعون اور ان کے سرداروں اور وزیروں کے لوگوں کے سامنے جائیں گے تو آپ نے یہ دو معجزے دکھانے. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں، نافرمان فاسق قوم ہے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، عرض کیا، ربی، اے میرے پروردگار، انی قتلت منہم نفسا، بے شک میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا تھا، ایک جان غلطی سے ان کی ایک قتل ہو گئی تھی. فأخاف ان یقتلون، میں خوف کھاتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالے. وَأَخِي ہارون،
اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام وہ افصح منی، وہ زیادہ فصیح ہیں مجھ سے، لسانن زبان کے اعتبار سے وہ فصیح اللسان ہیں، بولنے میں بہت اچھا بول لیتے ہیں۔ فارسلہ معی، پس آپ بھیجیں ان کو بھی، ہارون کو بھی میرے ساتھ، ردءً میرا ساتھی بنا کر، یعنی میرے معاون کے طور پر آپ ان کو میرے ساتھ بھیجیں، یصدقونی، وہ میری تصدیق کریں گے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں اس بات سے کہ ان یکذبون، وہ فرعونی وہ لوگ جو ہیں وہ میری تکذیب کریں گے، مجھے جھٹلائیں گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنشدک عضدک، سنشد عضدک باخیک، ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے آپ کے بازوؤں کو، باخیک، آپ کے بھائی کے ساتھ، یعنی ان کو بھی آپ کے ساتھ بھیجیں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم بنائیں گے تم دونوں کے لیے دلیل، یعنی ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے غلبہ، سلطانً، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، پس نہ پہنچیں گے وہ دشمن تم دونوں کی طرف، بِآیاتِنَا، تم جاؤ ہماری نشانیاں لے کر۔ کیا ہوگا؟ انتما، تم دونوں، ومن اتبعکما، اور تمہارے متبعین، وہ لوگ جو تم دونوں کی اتباع کریں گے، الغالبون، وہی غالب آئیں گے، یعنی اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ میں تمہیں ہی غلبہ عطا کروں۔ سورہ قصص قرآن مجید کی 28ویں سورت ہے، اس کی آیات نمبر 29 سے لے کر 35 تک، یہ تقریباً 16 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں کہ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب آپ شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ کو اطمینان حاصل ہوا کہ فرعونیوں کے مظالم سے بچ گئے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں میں سے ایک نے اپنے والد کو، اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھ لیا جائے، نوکر رکھ لیا جائے، یہ شخص بڑا طاقتور ہے اور امانت دار ہے، قوی الامین۔ تو شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی کہ میں دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے کم از کم 8 سال میرے پاس ملازمت کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ تمہاری منشا پر منحصر ہوگا، آپ کی طرف سے ہوگا، میری طرف سے اس کا کوئی اصرار نہیں ہوگا، کوئی زور نہیں ہوگا، البتہ میں تمہارے ساتھ انشاءاللہ اچھا سلوک کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیشکش قبول کر لی اور آپ وہیں رہنے لگے، بکریاں چراتے اور دوسرا ضروری کام جو ہوتا وہ بھی انجام دیتے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو وہاں رہتے ہوئے 8 اور پھر 10 سال بھی گزر گئے، ان کی ملازمت کی اضافی مدت بھی پوری ہو گئی، تو شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی ان کے ساتھ کر دیا۔ اب یہاں تک واقعات بیان ہو چکے تھے، اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اب آگے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ فلما قضى موسى الاجل، کہ جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ مدت پوری کر چکے۔ مفسرین کرام یہاں یہ بات فرماتے ہیں کہ 2 مدتوں میں سے لمبی مدت یعنی 10 سال جو ہے وہ پوری کی تھی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اپنے سسر سے ذکر کیا کہ وہ اپنی والدہ اور بھائی کو ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کے بڑے خواہشمند ہیں، اگر اجازت ہو تو وہ اس مقصد کے لیے مصر کا سفر اختیار کریں۔ تو سسر نے نہ صرف آپ کو اجازت دے دی بلکہ آپ کی بیوی کو بھی
ان کے ساتھ ان کے ہمراہ جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ واقعات کے تسلسل میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب مدت پوری ہو گئی وہ سارا بِأَهْلِهِ، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مفسرین اکرام یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام نے چلتے وقت کچھ بھیڑ بکریاں اور کچھ دوسرا مال بھی بیٹی کو ساتھ دے دیا۔ اس کے علاوہ ایک خادم اور بعض چیزوں کا اور بھی ذکر آتا ہے، یہ بھی ان کو دے دیے۔ اس واقعے سے ایک مسئلہ سامنے آتا ہے، مسئلہ حل ہوتا ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کسی دور دراز جگہ حتیٰ کہ غیر ملک میں بھی لے جانا چاہے تو وہ لے جا سکتا ہے۔ لڑکی کے والدین کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ہماری شریعت کا بھی یہی قانون ہے۔ بعض لوگ ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بیٹی کو خاوند کے ہمراہ بھیجنے پر طلاق لینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ نہیں جی میری بیٹی یہاں رہے گی، اگر آپ اس کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو طلاق دے دیں، ہم اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجتے۔ یاد رکھیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ نکاح کے وقت اس قسم کی شرط لگانا کہ ہم بیٹی کو کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک میں نہیں جانے دیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے نیک لوگ، انہوں نے بھی ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ یہ شرط لگائی ہے۔ یاد رکھیں یہ شرط جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کی شرائط میں سے صرف جائز شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے، جو شریعت کے مطابق ہوں گی ان کو پورا کیا جائے گا۔ کسی خلاف شرع شرط کی پابندی لازمی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شرعی شرائط میں بیوی کو آرام اور سکون سے رکھنا، یہ بھی ایک شرط ہے، یہ شریعت کی شرط ہے کہ بیوی کو آرام دیا جائے، سکون دیا جائے، اور پھر اس کے لیے نان و نفقے کا بندوبست کرنا، یعنی اس کے کھانے پینے کا اور اس کی رہائش کا بندوبست کرنا، اور اگر وہ ضرورت ہو اور مطلوب ہو تو جیب خرچ بھی مناسب سا دینا، اور پھر اسی طرح اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں شرعی شرائط میں شامل ہیں جن کی تکمیل ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ شرط لگائے کہ سفر کے دوران بیوی اپنے خاوند کے ہمراہ نہیں جائے گی تو یہ ناجائز ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ شرط بھی عائد کر دیتے ہیں کہ حالات کا کیسا بھی تقاضا ہو خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں یہ ایسی تمام شرائط باطل ہیں۔ نکاح ہو جائے گا لیکن جو شرط شریعت کے خلاف ہے اس کا شریعت کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے، اور شریعت انہیں تسلیم نہیں کرتی، اور نہ ہی ان شرائط کی تکمیل ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ دو مسئلے یہاں سے نکل رہے ہیں، اخذ ہو رہے ہیں، تو آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دیے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور جو خادم ان کو ملا تھا اس خادم کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کے ہمراہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب راستے میں کوہ طور پڑتا تھا، طور پہاڑ تھا، اس کی مقدس وادی تھی، اور وادی صحرائے سینا کے اطراف میں یہ کوہ طور کی وادی جو ہے یہ واقع ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس وادی سے گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا اور سردی کا موسم تھا، بیوی کو کچھ تکلیف بھی تھی، تو آپ نے آگ کی ضرورت محسوس فرمائی کہ آگ ہونی چاہیے تاکہ یہاں تپش لی جائے۔ تو اس زمانے میں مسافر لوگ جو ہوتے تھے چقماق کا ایک پتھر ہوتا تھا وہ سفر میں پاس رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھاس پھوس اکٹھا کرنے کے لیے اور آگ جلانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اتنے میں آپ نے آنس من جانب الطور نارا،
دور سے طور پہاڑ کے ایک کنارے پر ایک جانب آگ کو جلتا ہوا دیکھا. قال لأہلہ، انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا امکثوا فیہا امکثوا انی آنست نارا، تم یہیں ٹھہر جاؤ، یہیں رک جاؤ، جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، جہاں خیمہ لگا ہوا ہے، میں نے آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے آؤں. راستہ بھی ٹھیک سے معلوم نہیں تھا تو کوئی راستے کی خبر لے آؤں، کوئی آگے کی کوئی پیچھے کی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال تھا کہ شاید آگ پر کوئی راستہ بتانے والا آدمی بھی مل جائے، کیونکہ ظاہر بات ہے جہاں آگ جل رہی ہے وہاں کوئی بندہ بھی ہوگا جس نے جلائی ہوگی. تو فرمایا کہ شاید کہ لعلی آتیکم منہا بخبر، میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آ جاؤں. وجزوۃ من النار، یا میں آگ کا کوئی انگار سے سلگا ہوا کوئی ٹکڑا ہی لے کر آ جاؤں، انگارہ آپ کے پاس لے آؤں. لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ کو سینک کر سکون پکڑ سکو. فلما اتاہا، جب آپ اس آگ کے قریب پہنچے تو نودی من شاطئ الواد الایمنی، تو آپ کو آواز دی گئی وادی کی دائیں طرف سے. ایمن یمنا دائیں طرف کو کہتے ہیں. فی البقعۃ المبارکہ، مبارک ٹکڑے میں، وہ جو مبارک وادی تھی، مبارک حصہ تھا اس کا، اس میں من الشجرۃ، ایک درخت سے آواز آئی. اب ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی جس سمت میں سفر کر رہے تھے وہاں سے وہ مقدس وادی دائیں طرف پڑتی ہو، اس لیے ایسا ہی ذکر کیا گیا ہے. یہ وادی مقدس اس لیے تھی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہو رہا تھا. وہ آگ نہیں تھی، وہ تجلیاں تھی جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی تھی. اسی مناسبت سے اس کو وادی مقدس کہا گیا. چنانچہ سورہ طٰہٰ میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تیرا پروردگار ہوں، تمہارا رب ہوں. فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دیجیے. انک بالواد المقدس طویٰ، کہ اب آپ ایک مقدس وادی طویٰ میں ہیں. تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے کہ عام مساجد جو ہیں، مسجدیں، ان میں بھی جو مقدس مقامات ہیں مسجدیں، اس لیے وہاں بھی جوتے اتار کر جانے کا حکم ہے. جب بندہ مسجد میں پہنچتا ہے تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اتار دیتا ہے، کیونکہ جتنی بھی مقدس مقامات ہیں تو ان میں جوتے اتارنے کا حکم ہے. اب بیت اللہ شریف پر ہر وقت تجلیات الہی کا ظہور ہوتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کی تجلیاں وہاں نازل ہوتی رہتی ہیں، اس لیے وہاں پر بھی جوتا اتار کر جاؤ، اور باادب ہو کر آدمی کو وہاں جانا چاہیے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے پاؤں اس مقدس خطے کے ساتھ مس کریں. جوتا ہوگا تو پاؤں اس کے ساتھ نہیں لگیں گے، تو پاؤں بھی اس سے برکت حاصل کریں، اور جب پاؤں اس مقدس خطے کے ساتھ مس کریں گے تو انہیں فیض حاصل ہوگا. اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس پاک خطے میں پہنچے تو وہاں سے آواز آئی، این یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، میں اللہ تعالی ہوں رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا رب میں اللہ تمہارے ساتھ خطاب کر رہا ہوں، بول رہا ہوں. اب جب اللہ نے اپنا تعارف کروا دیا، اب دو معجزے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر، اس مقدس وادی میں، اس مقام پر گئے تو کوئی خبر معلوم کرنے کے لیے تھے یا آگ لینے کے لیے گئے تھے، مگر وہاں کچھ اور ہی معاملہ پیش آ گیا. سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ ابتدائی تعارف کرانے کے بعد فرمایا، سورہ طٰہٰ میں آتا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، آیت نمبر 13 ہے سورہ طٰہٰ کی،
کہ میں نے تجھے رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھے چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ، پس تم غور سے سنو، لِمَا يُوحَىٰ، جو کچھ آپ کی طرف اب وحی کی جاتی ہے، میرے وحی کو، میری پیغام کو غور سے سنیے۔ اور اب تمہیں میرا پیغام لے کر فرعون کے پاس جانا ہوگا اور اس سے دو باتیں کرنی ہوں گی۔ ایک بات یہ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، میرے اوپر وحی آ رہی ہے۔ اور دوسرا اس سے یہ کہنا ہے کہ بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنایا ہے، ان کو آزاد کرو اور آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دو، جیسے سورۃ الشعراء میں بھی موجود ہے۔ تو بہرحال اس مقام پر فرمایا سورہ قصص میں کہ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ یہ معجزے کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ نے پہلے اپنی ربوبیت کا تعارف کروایا کہ میں جو تم سے مخاطب ہوں، میں کون ہوں، میں اللہ ہوں، اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو ربوبیت کے تعارف کے بعد پھر معجزے کا اللہ نے اظہار کیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی لاٹھی جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اس کو زمین میں ڈالو۔ تو حسب الحکم، حکم کے کو مانتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی، زمین میں ڈال دی۔ فلما رآہا، پھر جب اس کو دیکھا تو تہتز، وہ تو حرکت کر رہی تھی، اور پھر کأنہا جان، تو وہ ایسے بن گئی گویا کہ وہ بہت بڑا سانپ ہے، اژدہا بن گئی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے اور ولّا مدبرن ولم یعقب، پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، پیچھے نہ بھاگیں، آگے آؤ، آگے آ جائیے، ولا تخف، اور ڈرے بھی نہ، خوف نہ کرو، انک من الآمنین، بے شک تم امن والوں میں سے ہو، تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یہ میری طرف سے تمہارا معجزہ ہے۔ اب یہاں مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ مذکورہ جو لاٹھی تھی، یہ لاٹھی حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے روانگی کے وقت دی تھی۔ جب وہ ان سے روانہ ہو رہے تھے تو روانگی کے وقت دی تھی کہ اس کو لے جاؤ، راستے میں یہ تمہارے کام آئے گی، کہ اس سے بکریوں کو ہانک لیا کرنا اور درختوں سے پتے جھاڑ کر ان کی خوراک کا بندوبست کر لیا کرنا، یہ سارے کام اس سے کر لینا۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی یہ لاٹھی اصل میں آدم علیہ السلام کی تھی، جو آپ تک، شعیب علیہ السلام تک منزل بمنزل انبیاء کے واسطے سے، انبیاء کی وساطت سے پہنچی، اور پھر آپ نے وہ، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ تو بہرحال یہ جو روایات ہیں یہ تفسیری روایات ہیں، کوئی یقینی بات نہیں ہے، تو ان کو غیر یقینی طور پر اگر بیان کیا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی یقینی نہیں ہے، قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، تفسیری روایات میں یہ موجود ہے۔ تو بہرحال ایک معجزہ تو یہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سانپ کا روپ دھار لیا اور سانپ بن گئی، اور سانپ بھی عام نہیں، بہت بڑا اژدہا۔ تو یہ ایک معجزہ ہو گیا۔ اللہ نے اب دوسرا معجزہ دکھانا تھا تو دوسرا حکم دیا، اسلک یدک فی جیبک، اے موسیٰ آپ اپنا ہاتھ اپنے جیب میں، اپنے گریبان میں ڈالو۔ جب آپ اپنے گریبان میں ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ ہاتھ نکلے گا بالکل سفید اور چاند کی طرح روشن ہو کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی بیماری کے۔ مطلب یہ ہے کہ سفیدی کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، جیسے پھل بیری جسے کہتے ہیں، یا برس کی بیماری جسے کہتے ہیں، داغ لگ جاتے ہیں سفید سفید، تو یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ سفید ہو جائے گا کہ برس کی طرح، نہیں، بلکہ تمہارا ہاتھ معجزانہ طور پر سورج کی طرح چمکدار اور نورانی ہو جائے گا، یہ معجزہ ہوگا۔ اب
موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ابھی تک خوف تھا، لاٹھی کا سانپ بن جانا ان کے لیے بڑا ہی عجیب معاملہ تھا، نیز وہ فرعون کے پاس جانے سے بھی خوفزدہ تھے، اسی طرح پھر ہاتھ کی سفیدی بھی ان کے لیے خوف کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، جب آپ ان چیزوں کا خوف محسوس کریں تو اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ ملا لیں، انہیں کھلا نہ چھوڑیں۔ آپ کی خوفزدگی، آپ کا خوف اور ڈر فوراً دور ہو کر دل میں تقویت پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بندے کو خوف ہو اور بندے کے بازو کھلے ہوئے ہوں تو بندے کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بندہ جسم کو جوڑ لے اور اپنے بازوؤں کو اپنے جسم کے ساتھ باندھ لے، چمٹا لے، یعنی ہاتھ باندھ لے جس طرح نماز میں باندھتے ہیں۔ تو گویا کہ یہی حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، آپ اپنے بازوؤں کو آپس میں جوڑ دیجئے مِنَ الرَّهْبِ، اس خوف کی وجہ سے اگر آپ محسوس کر رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کا خوف دور ہوگا اور دل میں تقویت پیدا ہوگی۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ، کہ یہ دو نشانیاں، عصا یعنی آپ نے لاٹھی پھینکی تو ازدا بن گیا، ید بیضاء آپ کا ہاتھ روشن ہو گیا، آپ نے گریبان میں ڈالا، تو یہ عصا اور ید بیضاء جو ہے یہ دو نشانیاں اب اللہ کی طرف سے، فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے آپ کو عطا کر دی گئی ہیں، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف آپ نے جانا ہے۔ اب یہ ان کو دکھانی ہے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں، فاسق لوگ ہو گئے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، آیت نمبر 24 ہے کہ فرعون کے پاس جائیے، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ ویسے تو ساری قوم ہی متکبر تھی مگر فرعون سب سے بڑا ہوا تھا، اور کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کون سے خدا کی، کون سے الہ کی بات کرتے، میرے سوا اور کون الہ ہے، میری سلطنت میں دیکھو نہریں چلتی ہیں، بڑے بڑے ڈیم بنے ہوئے ہیں، فصلیں با افراط ہیں، ہر طرف فصلیں لہلا رہی ہیں، اور ہر چیز کی فراوانی ہے، اور جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں موت دے کے ختم کر دوں، سب کچھ زندگی موت میرے اختیار میں، اور میرے سوا یہ کس خدا سے ہمیں ڈراتے ہیں، انا ربکم الاعلی، میں ہی خدا ہوں، میں ہی سب سے بڑا رب۔ تو فرعون سرکش ہو چکا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، کہ آپ جائیے فرعون کو دعوت دیجئے، فرعون بڑا سرکش متکبر ہو چکا ہے۔ اب فرعون کی طرف جو جانے کا حکم ملا، وہ حکم پا کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اور راستے میں آنے والی بعض مشکلات جو ہیں ان کا ذکر کیا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، انی قتلت، بے شک میں نے قتل کیا تھا، منہم ان فرعونیوں میں سے، نفسا ایک جان کو، ایک آدمی کو میں نے مکہ مارا تھا، تو اس مکے کی وجہ سے وہ قتل ہو گیا، میرا ارادہ تو نہیں تھا، قتل عمد تو نہیں تھا، قتل خطا ہو گیا، مجھ سے غلطی سے وہ قتل ہو گیا تھا، اور پھر گرفتار ہونے کے خوف سے میں بھاگا اور بھاگ کر مدین چلا گیا تھا شعیب علیہ السلام کے پاس۔ اگر اب پھر میں فرعون کے پاس جاؤں گا، آپ تو مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں وہاں جاؤں، تو فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ میں نے اس شخص کو ارادتاً نہیں قتل کیا تھا، بلکہ محض ایک مظلوم کی مدد کے لیے آگے بڑھا تھا، مگر ایک دپڑ، ایک گھونسے میں ہی اس شخص کا کام تمام ہو گیا، مر گیا۔ اب فرعونی مجھے چھوڑیں گے نہیں، اب وہ مجھے قتل کریں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کے انداز میں کی کہ اگر مجھے ضرور ہی فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جانا ہے، جیسا کہ اے اللہ آپ کا حکم ہے، تو پھر وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، تو پھر میرا بھائی ہارون جو ہے وہ زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، میری زبان میں تو قدر لکنت ہے،
مگر وہ اپنا معافی ضمیر بہتر طریقے سے بیان کر سکتا ہے. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً، پس اسے میرے ساتھ آپ معاون کے طور پر بھیج دیں. وہ میرا ردیف ردءً یعنی ساتھی بن جائے، معاون بن جائے. یصدقنی، جو ہر بات میں پھر میری تصدیق بھی کرے گا کہ واقعی ہم اللہ کے پیغمبر ہیں. میں جب دعوت دوں گا تو میری تصدیق کرنے والا بھی کوئی ہو، اور وہ ساتھ ان کو بتائے کہ بھئی بالکل یہ موسیٰ علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ہم تمہیں صراط مستقیم کی دعوت دینے کے لیے مامور من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، مامور کیے گئے ہیں. سورہ طٰہٰ میں اسی مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 32 میں، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اے اللہ ہارون علیہ السلام کو میرے نبوت کے کام میں شریک کر دے. انی اخاف ان یکذبون، بہرحال فرمایا کہ میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے، وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. اور پھر اللہ نے آپ کی یہ ساری دعائیں قبول فرما لی. موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی جو لکنت تھی وہ لکنت بھی دور ہو گئی، اور پھر ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی، اور نبوت عطا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور معاون کے اور بطور نائب کے بھیج دیا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال، اللہ نے فرمایا، سنشد عضدک باخیک، ہم تمہارے بھائی کے ساتھ، بھائی کے ذریعے تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے. یعنی اسے بھی ہم رسول بنا کر تمہارے تائید کے لیے ساتھ بھیجیں گے. ویسے دنیا کا عام دستور بھی یہی ہے کہ کسی کے بھائی اس کے دست و بازو ہوتے ہیں. بھائیوں سے انسان کو بڑی توقعات وابستہ ہوتی ہیں، اور بھائی بھائی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں. یہ تو عام دستور بھی ہے، اور یہاں تو اللہ کا بڑا احسان تھا کہ اس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان سے اللہ سے معاون مانگا تھا، اللہ نے اور احسان فرما دیا، ان کو نبی بھی بنا دیا، اور نبی بنا کے ان کے ساتھ چلنے کا حکم بھی دے دیا، اور ان کے ساتھ ان کی تقویت کے لیے ان کے ہمراہ بھیجا. اب اس کے بعد تسلی کا مضمون ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی بھی دی. اللہ نے فرمایا، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، ہم تم دونوں بھائیوں کو غلبہ عطا کریں گے، مضبوطی دیں گے، تقویت دیں گے، قوت عطا کریں گے، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، کہ فرعون اور اس کے حواری اور دیگر مخالفین تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے. فَلَا يَصِلُونَ، نہیں پہنچ سکیں گے وہ لوگ، إِلَيْكُمَا، تم دونوں تک. اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرما دے گا کہ تم یہ کہتے ہو کہ وہ میں نے ان کا بندہ قتل کر دیا تھا، اب وہ مجھے قتل کریں گے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو فرعونی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یہ اللہ کی خاص مہربانی اور اس کا فضل تھا کہ حکمرانوں سمیت ساری جو متکبر مستبد قوم تھی اس کے سامنے یہ دو آدمی دھڑلے کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے. یعنی اللہ کا فضل تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے آگے، اور پچھلی صورت میں بھی گزر چکا ہے کس طرح وہاں جا کے جرت کے ساتھ بات کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. تو مگر کسی کو ان کے خلاف ہاتھ بڑھانے کی بھی جرت نہ ہوئی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون اور اس کے حواری جو تھے ان کے اوثان خطا ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا تھا. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ علیہ السلام کے ارد گرد کافر، یہودی اور منافقین، یہ تین بڑے طبقے. مکہ میں تو صرف مشرک تھے، ہے بھی اپنے تھے، لیکن صرف مشرکین مکہ تھے. لیکن مدینہ میں پہنچے تو ارد گرد کیا تھے؟ کافر بھی رہ رہے ہیں، مشرکین بھی، اور یہودی بھی رہ رہے ہیں، اور منافقین ہیں. ان کا حصار تھا حضور کے ارد گرد. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہیں، میں کیوں نہ ان کی حفاظت کے لیے پہرا دے دوں۔ چنانچہ آپ ہتھیار پہن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور مدعا عرض کیا، حضور میں اس لیے آیا ہوں، آپ اکیلے رہتے ہیں اور خطرہ رہتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ مشرکین بھی ہیں، کافر ہیں، اور دوسری طرف یہودی ہیں، اور تیسری طرف اپنے ہی اندر منافقین بھی ہیں، تو اس لیے میں آپ کے پاس مستقل پہرا دوں گا۔ اور ادھر یہ واقعہ پیش آیا، ادھر سورۃ المائدہ میں اللہ کا پیغام آ گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول اپنا تبلیغی مشن جاری رکھیں۔ آگے اللہ نے جا کے آگے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ اب آپ کو باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پیروں کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اب اس آیت کی نزول کے بعد حضور علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم پیرا ہٹا دو، اللہ نے میری حفاظت کا خود ذمہ اٹھا لیا ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ واپس اپنے گھر چلے گئے۔ تو یاد رہے، یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا معاملہ صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ اللہ نبیوں کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں، جو مسلمان مبلغین ہیں وہ اس زمرے میں نہیں آتے۔ جو مسلمان مناظر ہیں، مبلغین ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کو اپنی حفاظت کے لیے بندوبست بھی کرنا چاہیے اسباب کے درجے میں۔ اچھی گاڑی ہے، بلٹ پروف مل جائے تو بلٹ پروف گاڑی کا بندوبست کریں، باڈی گارڈ کا بندوبست کریں، تو یہ اسباب کے درجے میں، ورنہ موت تو کئی دفعہ بلٹ پروف گاڑی میں بھی آ جاتی ہے، باڈی گارڈوں کے ہوتے ہوئے باڈی گارڈوں سمیت جو ہے وہ پہرے داروں سمیت موت آ جاتی ہے۔ لیکن بہرحال نبی علیہ السلام جس طرح اس آیت کے اترنے سے پہلے پہرا دلواتے تھے، تو اب پہرے ہٹا دیے گئے، تو یہ معاملہ صرف انبیاء کے ساتھ ہے۔ ہمارے بہت سارے حضرات، مولانا اعظم طارق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور کراچی کے بے شمار ہمارے اساتذہ بنوری ٹاؤن کے، مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف الدہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، دن دہاڑے ان کو مدرسے آتے ہوئے یا مدرسے میں سے جاتے ہوئے راستے میں شہید کر دیا گیا۔ تو ان کے ساتھ ان کے ڈرائیور بھی تھے، ان کے گارڈ بھی تھے۔ تو بہرحال اپنے طور پہ مبلغین کو اس زمرے میں نہیں آنا چاہیے کہ جو معاملہ اللہ نے انبیاء کے ساتھ مخصوص کیا ہے وہ عام مسلمان مبلغین کے ساتھ نہیں ہے، ان کو بندوبست کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام 40 سال سے زیادہ عرصہ فرعونیوں کے درمیان رہ کر حق کے تبلیغ ادا کرتے رہے، مگر اللہ نے ان کی جانوں کی حفاظت فرمائی۔ درمیان میں بڑی بڑی تکالیف بھی آئیں، حتیٰ کہ ایک موقع پر اسرائیلیوں نے شکایت کی کہ اے موسیٰ، تمہاری مدین سے واپسی کے بعد بھی ہماری تکلیفوں میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوا ہے، ہم پہلے بھی تکلیفوں میں تھے، دکھوں میں تھے، آپ آئے ہیں تو تب بھی بلکہ اضافہ ہوا ہے، کمی کیا ہوئی ہے؟ ہم پہلے بھی فرعون کے ظلم کا شکار تھے اور اب بھی ہم پر مصیبتیں ہی نازل ہو رہی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو تسلی دیتے ہوئے کہا استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، سورۃ الاعراف کی 128 نمبر آیت ہے۔ کیا فرمایا؟ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مانگو، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا ہے، وہی سب کی بیڑیاں پار کرنے والا ہے، وہی سارے مسائل کا حل ہے۔ تو اس اللہ کے دروازے میں آ جاؤ، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور دوسری بات وصبروا، جو تکالیف دی جا رہی ہیں ان پہ صبر کرو۔ تیسری بات ان الارض للہ، بے شک ساری زمین کا مالک اللہ ہے، یہ ساری زمین للہ، اللہ کی ہے۔ یورثها من یشاء من عبادی،
وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے. اور والعاقبۃ للمتقین، بہتر انجام متقیوں کا ہی ہوگا. تم گھبراؤ نہیں، تم نے گھبرانا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. انشاءاللہ اللہ تمہیں بھی اس کا وارث بنائے گا. یہی شکایت صحابی رسول حضرت ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی تھی. عرض کیا حضور کفار بڑی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، بڑی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو. پہلی امتوں کے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ کر ان کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا اور انہوں نے برداشت کیا، مگر تم کافروں کی بدسلوکی سے ابھی سے گھبرا گئے ہو. بالآخر اللہ تعالیٰ تمہیں ہی غالب بنائے گا، اللہ تمہیں ہی غالب کرے گا. مگر آزمائشیں جو ہیں وہ جتنی بھی اللہ نے بیان فرمائی، مال کا ضیاع، از قسم مالک یعنی افرادی قوت میں کمی، فصلوں کا نقصان وغیرہ وغیرہ، یہ آزمائشیں آئیں گی. مگر کامیابی اسی کو حاصل ہوتی ہے جو آخر دم تک صراط مستقیم پر قائم رہتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا بھی آیاتینا، ہماری یہ 2 نشانیاں جو ہیں، جو ہم نے تمہیں 2 معجزے دیے ہیں، عصا اور ید بیضاء والا، ان کو لے جائیے اور لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس چلے جائیے. انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں موسیٰ و ہارون اور تمہارے پیروکار، تمہارے متبعین، تمہاری اتباع کرنے والے، تمہارے پیچھے چلنے والے ہی تمہارے غالب ہوں گے. اللہ ان کو یہ غلبہ دے گا. پھر جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے کہ کامیابی اہل ایمان کے حصے میں ہی آئی اور فرعون اور اس کے سارے حواری بحر کلزم میں غرق کر دیے گئے، اللہ نے ان کو غرق کر دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.